الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. جیسا کہ ہماری تفسیر چل رہی تھی سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 82 تک تفسیر ہو چکی تھی. جب فرعون پانی میں ڈوب گیا تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم والوں سے کہتے ہیں کہ چلو ہم بیت المقدس فتح کریں گے، لیکن قوم والے نہیں مانتے، بولتے ہیں کہ نہیں موسیٰ ہم نہیں آئیں گے. تو اس طرح جو نا قوم والے انکار کر دیتے ہیں. اللہ نے کہا کہ جو ہے تم 40 سال تک بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکتے. 40 سال تک جو نا میدان تیہ میں جو نا گھومتے رہے. کون؟ یہ پورے بنی اسرائیل. اس 40 سال میں کئی بڑے بڑے واقعات ہوئے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ موسیٰ جبل طور کے پاس آؤ، آ کر جو ہے نا مجھ سے بات کرنا. اللہ سے بات کرنے کے لیے کہا نا جبل طور کے پاس. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا جبل طور کے پاس جانا تھا، تو 30 دن کا قوم والوں سے کہا کہ 30 دن کا ٹائم ہے، لیکن اللہ نے اور 10 دن بڑھا دیا، پورے 40 دن. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں 30 دن ہوگا جبل طور جانے کے لیے. اللہ نے کہا کہ نہیں اور 10 دن ایکسٹرا کیا. اللہ نے پورے 40 دن کر دیا. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا جبل طور گئے، جا کر اللہ سے گفتگو کرنے لگے. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ کس چیز نے تم کو جلدی کیا ہے؟ یعنی کہ اللہ نے کہا کہ موسیٰ تم اپنے قوم کو لے کر آؤ. موسیٰ علیہ السلام جو نا اپنے قوم کو بھی لے کر آ رہے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام جو نا جلدی جو نا اللہ کے پاس ملنے کے لیے آ گئے، بات کرنے کے لیے آ گئے. جبکہ اللہ نے کہا کہ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو رکھے تھے کہ ہم جائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام جو نا 70 لوگوں کو جو نا کوہ طور کے پاس لے کر نہیں آئے. اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے پاس آ گئے، جبل طور کے پاس آ گئے. جبل طور کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام جو نا قوم والوں سے پہلے آ گئے، اللہ نے فرمایا کہ وَمَا أَعْجَلَكَ، ما أَعْجَلَكَ کس چیز نے تم کو جلدی کیا، ان قومی کا اے موسیٰ تمہارے قوم سے. اے موسیٰ جبکہ اپنے قوم کو لے کر آنا تھا، لیکن موسیٰ تم اپنے قوم سے پہلے تم جلدی آ گئے جبل طور کے پاس. کیا ریزن ہے؟ کیوں تم اپنے قوم کو چھوڑ کر جو نا تم سب سے پہلے جبل طور کے پاس آ گئے؟ ریزن پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ. قال موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم اولائی، اے اللہ تعالیٰ وہ میری جو قوم ہے، علی اثری میرے پیچھے ہے. یعنی کہ قوم والے آ رہے تھے جبل طور کے پاس، لیکن موسیٰ علیہ السلام جلدی آ گئے. اللہ نے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام تم جلدی کیوں آئے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے قوم والے میرے پیچھے آ رہے ہیں. ہم اولا یہ تمام لوگ علی اثری میرے پیچھے آئے. اثری کا مطلب پیچھے. اچھا موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ اللہ تعالیٰ میں نے جلدی کیوں آیا؟ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّكَ، اللہ میں نے جلدی اس وجہ سے آیا لِتَرْضَىٰ تاکہ تو خوش ہو جائے مجھ سے. اللہ تعالیٰ تو مجھ سے خوش ہو جائے، اس وجہ سے میں اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کر جو نا سب سے پہلے جبل طور کے پاس آئے تاکہ تیرے سے کلام کروں، تیرے سے بات کروں. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے ملنے کا شوق تھا، تڑپ تھی. اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام قوم والوں کو چھوڑ کر جو نا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس آ گئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ موسیٰ تم یہاں آ گئے اپنے قوم کو چھوڑ کر، لیکن تمہارے قوم والے کیا کرے؟ ایک بت کی پوجا کر شروع کرتے لے. اللہ تعالیٰ کہتی دیکھیے قال، اللہ تعالیٰ کہتے کہ فَإِنَّا بِشَكْ ہم قد تحقیق فتنہ ہم نے آزمایا، اے موسیٰ ہم نے آزمایا قومک تمہارے قوم کو، من بعدی کا تمہارے بعد. اے موسیٰ تم یہاں ہیں، ہم نے تمہارے قوم کو آزمایا. کیسے آزمایا؟ اللہ نے کہا کہ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، سامری ایک جو شخص تھا اس نے تمہارے قوم کو گمراہ کر دیا. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام جلدی جلدی اللہ کے پاس آتے ہیں جبل طور کے پاس بات کرنے کے لیے.
تو اللہ تعالیٰ ریزن پوچھتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو خوش ہو جائے اس وجہ سے میں جلدی آیا. وہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ موسیٰ تم تو یہاں ہیں, تمہارے قوم کو جو نا ایک سامری ایک شخص ہے, سامری ایک شخص کا نام ہے, اس نے تمہارے قوم کو گمراہ کر دیا. اچھا یہ سامری کیسا گمراہ کیا؟ دیکھیے وہ قصہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سامری کا جو قصہ ہے, یہ سامری ایک شخص تھا, موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے ساتھ تھا. یہ بھی بعض لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا قوم کا نہیں ہے, دوسرے قوم کا ہے, لیکن موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں جو ہے نا تھا یہ لوگ. سب سے پہلے کیا ہوا تھا کہ جو ہے یہ جیسا کہ معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعون ڈوبنے سے پہلے مصر میں تھے, رات رات مصر سے نکل گئے. تو وہاں جو لوگ تھے جیسا کہ غریب تھے, جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھوڑا غریب تھے, وہ عورتیں جو ہے نا جو فرعون کے جو خاندان کی جو عورتیں ہیں, قبطی عورتیں, ان سے زیور لے کر تھے. جیسے کہ آج کل لوگ کپڑا جو ہے نا یہ لے کے کرائے کے لے کے پہنتے ہیں, کرائے میں لے کے کپڑا پہنتے ہیں. اس طرح جو ہے نا جو موسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے, انہوں نے جو ہے نا قبطی جو لوگ تھے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے, فرعون کے ماننے والے, ان کے پاس سے زیور لے کر جو ہے نا یہ پہنتے تھے. اب رات رات نکل گئے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, زیور دینا بھول گئے کیونکہ رات رات تھا. رات رات پورے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر تھے پورا مصر سے نکل گئے. جن عورتوں نے زیور لیا تھا وہ بھول گئے دینے کے لیے. اب فرعون بھی ڈوب گیا, اس کے ماننے والے سب ڈوب گئے. اب یہ زیور ان کے پاس ہے. اب یہ زیور کیا کرنا ہے؟ اب پورے موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے پورے لوگوں نے کیا کیا؟ دیکھیے زیور جو ہے نا فرعون کے خاندان والوں کا ہے. اب یہ لوگ سب ڈوب گئے ہیں, ہم جا کر تو نہیں دے سکتے, ہم کیا کریں گے, اس کو جلا دیں گے. تو پورے جتنے بھی لوگ زیور لیے تھے پورا زیور جو ہے نا ایک گڑھا میں ڈالتے, پورے لوگ جو ہے نا ایک گڑھا میں ڈال کے جو ہے نا اس زیور کو جلاتے ہیں, پگھلاتے ہیں پورے زیور کو. اب پورا زیور پگھل جاتا ہے. وہاں ایک شخص تھا جس کا نام سامری. اس نے کیا کیا, جب یہ تو قصہ جو معلوم ہے کہ جو ہے نا فرعون جب پانی میں ڈوبا رہے تھے, اللہ نے جب پانی میں ڈبایا اس وقت جبرائیل علیہ السلام جو نا گھوڑے میں آ رہے تھے. جبرائیل السلام کا گھوڑا کا جو پاؤں کا جو نشان ہے, جبرائیل السلام کا گھوڑا جب زمین میں جہاں رکھتا تھا, جو پاؤں جو جس زمین میں جو نا جبرائیل السلام کا گھوڑا کا پاؤں لگتا تھا, سامری جو نا وہاں کا مٹی اٹھا لیا. سامری جو نا وہاں کا مٹی اٹھا لیا. یعنی کہ جس وقت جبرائیل السلام آ رہے تھے فرعون کو عذاب دینے کے لیے گھوڑے میں, اس گھوڑے جب پاؤں رکھتا تھا گھوڑا زمین پہ, اس زمین کا اتنا تو مٹی جو ہے نا کون اٹھاتا تھا؟ سامری. اتنا مٹی اٹھا کے ابھی جو لوگ زیور جو ہے نا اچھا جلا دیے تھے, سامری نے کیا کیا, اس زیور کو جو جلائے تھے زیور اس میں یہ بنایا, کیا ہو, بکری کا بچہ بنایا. سامری نے کیا کیا, اس زیور کو بکری کا بچہ بنایا. بکری کے بچے کے اندر کیا کر دیا, وہ جو مٹی ہے جس پر جبرائیل السلام اپنے گھوڑے کا پاؤں رکھے تھے وہ مٹی لے کے اس میں ڈالا. جب مٹی لے کے اس میں ڈالا تو جو اس سے آواز آنے لگی, اس سے آواز آنے لگی. یعنی کہ سامری جو ہے نا جب دیکھا کہ پورے قوم والے جو ہے نا جو فرعون کے خاندان والوں سے زیور لے کر تھے پورے زیور کو جلا دیا, تو سامری شخص نے کیا کر دیا, پورا زیور جلنے کے بعد اسے بکری کا ایک شکل, بکری گائے کے بچے کا شکل دے دیا. گائے کے بچے کا شکل دینے کے بعد اس کے بعد جو نا جبرائیل السلام جب پاؤں رکھ کے گھوڑے سے آئے تھے اس گھوڑے کے نیچے کا مٹی لے کے اس میں ڈال دیا, تو جو ہے نا اس میں آواز آنے لگا. جو سونے سے جو بنایا تھا بکری کے یہ گائے کے بچے کا, جیسے کہ بت ہوتا ہے اس طرح گائے کے بچے کا بت بنایا تھا, اس میں جب مٹی ڈالا تو اس میں آواز آنے لگی. واللہ عالم کیسے آواز آنے لگی. بعض علماء نے کہا کہ جو نا ہو سکتا ہے کہ سامری نے جو ہے نا اس کے منہ میں ایک سوراخ پیچھے ایک سوراخ ڈال دیا تھا, ہوا آتی تھی تو یہاں سے جب نکلتی تو آواز آتی تھی. بعض مفسرین نے فرمایا کہ نہیں, جب سامری نے مٹی لے کے جب اس کے اندر ڈال دیا تو اس کے اندر گوشت اور خون سب آ گیا اس گائے کے بچے کے اندر. لیکن صحیح بات جو ہے نا گوشت اور خون سب نہیں آیا کرتا, بس ایک جو ہے نا یہ تھا, وہ بس سونے کا جو ہے نا ایک پتلا تھا جس میں جو ہے نا سامری نے مٹی ڈالا تو جو ہے نا اس میں آواز آنے لگا. تو سامری نے کیا کہا, دیکھیے موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا اپنے رب کو ملنے کے لیے گئے جبل طور کے پاس, جبکہ رب یہاں ہے. اے موسیٰ کی قوم, موسیٰ تو جو ہے نا کہاں گئے ہیں,
رب سے ملنے کے لیے گئے ہیں، جبکہ رب تو یہاں ہے، یہ گائے کا بچہ ہی رب ہے۔ تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی پورے قوم والے جو ہے نا سامری کے مان کر جو ہے نا اس کی عبادت کرنا شروع کرے۔ ہاں بعض لوگ مومن تھے، جیسے کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ 12,000 جو مومن تھے وہ الگ چلے گئے، لیکن کئی لوگ سامری کے بعد پر آ کر جو ہے نا اس گائے کے بچے کی پوجا شروع کریں۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب آتے ہیں تو بہت زیادہ غصہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو نا یہ سب گمراہی ہے۔ اس کے بعد جو نا قصہ یہاں ذکر ہے، یہ سامری کا قصہ ہے، دیکھیے یہاں پر۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہہ دیا کہ جو نا اے موسیٰ تمہارے قوم کو سامری نے گمراہ کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، فرجع موسیٰ، پس موسیٰ علیہ السلام لوٹتے ہیں، الی قومہ، اپنے قوم کے پاس۔ کیسا لوٹتے؟ غضبان، غصے، آسفہ، بہت زیادہ غصے سے، آسفہ، بہت زیادہ غصہ، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرنے کے بعد سیدھا اپنے قوم کے پاس آتی، وہ بھی غضبان، غصہ، مطلب آسفہ، بہت زیادہ غصے سے لوٹتے۔ اور کیا کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام؟ قال، کہتی موسیٰ علیہ السلام، یا قومی، اے میرے قوم، الم یعدکم، کیا تم سے وعدہ نہیں کیا تھا ربکم، تمہارا رب، وعدن حسنا، ایک قوم والے اللہ تم سے اچھا وعدہ کیا ہے کہ اللہ تم کو تورات دے گا، اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے، اللہ تم کو جو نا یہ بتایا کہ جو نا تم جنت میں داخل ہوں گے، تم کو جنت دے گا، اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے، لیکن تم اس کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ جب موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، قوم والے، پورے قوم والے جو ہے نا، جیسا کہ مفسرین کہتے ہیں پورے قوم والے اس گائے کا جو بچہ جو ہے نا اس کے سامنے ناچتے رہتے ہیں، پورے قوم والے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتی کہ قوم والے، کیا اللہ تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا ہے کہ اللہ تم کو تورات دے گا، جنت دے گا، اللہ نے اس کا وعدہ نہیں کیا ہے، لیکن تم اس کے گائے کے بچے کے پیچھے کیوں پڑ گئی؟ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا، افطال علیکم العہد، اے قوم والے، کیا تم کو میرا نہ آنا یہ تمہارے لیے جو نا بہت بڑا گزرا ہے؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام قوم والوں سے کیا کہتے، 30 دن میں واپس آؤں گا میں، لیکن اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ اور 10 دن بڑھا دو۔ جب موسیٰ علیہ السلام 10 دن ایکسٹرا کرے تو قوم والے سمجھے کہ جو نا موسیٰ علیہ السلام جو نا بھٹک گئے ہیں، کہیں چلے گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کیا بولے تھے؟ 30 دن میں آؤں گا میں، لیکن اللہ نے 10 دن اور ایکسٹرا کر دیا، تو قوم والے گمراہ ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہی فرمایا کہ افطال علیکم العہد، اے قوم والے، کیا تم پر لمبی گزری میری، جب میں 10 دن تم سے نہیں تھا، یہ اس وجہ سے تم نے اس گائے کے بچے کی پوجا شروع کر لیں؟ میں 10 دن جو تمہارے پاس نہیں تھا، کیا اس وجہ سے تم نے گائے کے بچے کی پوجا شروع کر لیں؟ ام اردتم، اے قوم والے، کیا تم چاہتے ہو ان یحل، یہ کہ اترے، علیکم، تم پر، غضب، اللہ کا غضب؟ اے قوم والے، تم اللہ کا غضب چاہتے ہو؟ ہاں۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ غضب من ربکم فاخلفتم موعدی، اے ہارون، تم نے میرا وعدہ خلافی کیا ہے۔ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام جو نا لوگوں کو سمجھاتے ہیں، قوم والوں کو سمجھاتے ہیں، اس طرح جو نا تمام کو سمجھاتے ہیں۔ فاخلفتم، اے قوم والے، تم نے موعدی، میرا وعدہ خلافی کیا ہے۔ میں نے تو تم سے کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، لیکن تم تو گائے کے بچے کی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام آیت نمبر 86 میں 3 باتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، قوم والے جو نا اس گائے کے بچے کی جب پوجا کرتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلی بات یہ کہی، اے قوم والے، اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ جو نا جنت دے گا، لیکن تم اس کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ دوسرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قوم والے، 10 دن لیٹ ہو گیا میرا یہاں آنے کا، اس وجہ سے تم نے جو نا بت کی عبادت شروع کر لی۔ تیسری بات، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قوم والے، تم چاہتے ہو کہ اللہ کا غضب تم پر نازل ہو۔ تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم والوں کو سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فاخلفتم موعدی، اے قوم والے، تم نے جو نا میری نافرمانی کی ہے، میرے وعدہ خلافی کی ہے تم نے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ قالو، قوم والے کہتے ہیں، اب موسیٰ علیہ السلام قوم والوں سے کہا، اے قوم والے، تم نے میرے وعدہ خلافی کی ہے، تم نے اس کی پوجا کرنا شروع کر لیا۔ قالو، قوم والوں نے کہا، ما اخلفنا موعدک، ما نہیں، موسیٰ اخلفنا، اے موسیٰ، ہم نے وعدہ خلافی نہیں کیا ہے تمہارا، ما اخلفنا، ہم نے وعدہ خلافی نہیں کیا ہے تمہارا۔ ہاں،
बिमलकिना, हमारे ताकत से हमने, यानी कि हमारे इख्तियार में नहीं था, ये हमारे कंट्रोल में नहीं था, सामरी ने हमको गुमराह कर दिया। यानी कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि कौम वाले तुमने मेरे वादा खिलाफी की है, कौम वालों ने कहा कि मा अखलफना मौइदक बिमलकिना, ए मूसा अलैहिस्सलाम हम अपने इख्तियार से ऐसा नहीं करे। असल मसला क्या हुआ था कि जो ना पूरे लोग जेवर जमा करे, यानी कि पूरे लोग नेक चाहते थे, देखिए, लेकिन कौम वालों ने कहा कि वलाकिन्ना, लेकिन हम उठाए क्या, औजार, ये पूरा जेवर जो ना हम उठाए, ये जितने भी जो ना हम जेवर हमको मिला था फिरौन के खानदान से, ये पूरा जेवर हम उठाकर जो है ना गड्ढे में फेंक दिए। ये कौम जो है मिन ज़ीनतिल कौम, यानी कि हमने अपने कौम वाले जो ना उसको लिए थे जेवर, फ़क़ज़फ़नाहा, हमने उसको गड्ढे में फेंक दिया, क्यों, जलाने के लिए। यानी कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि कौम वाले तुमने वादा खिलाफी की है, कौम वालों ने कहा कि ए मूसा अलैहिस्सलाम हमने वादा खिलाफी नहीं की है, बस हम ये चाहते थे ना ये पूरा जेवर जो है ना हम उसको जला दें। जब हम पूरा जेवर को हम जला देते हैं तो फ़कज़ालिक, किसी तरह अलका, डालता है अस्सामिरी, सामिरी जो ना उस पर मिट्टी डाल दिया, सामिरी जो शख्स था उसने मिट्टी डाल दिया। कौम वालों ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम हम तो पूजा नहीं चाहते थे, बल्कि तो हम ये चाहते थे जो ना पूरा जेवर को हम जला दें, क्योंकि फिरौन के खानदान का जेवर था, उनका जेवर हमना पसंद नहीं था, इस वक्त हम जलाना चाहते थे, लेकिन हम जला दिए। तो ये ना सामिरी जो शख्स था उसने क्या किया, जब जिब्राइल सलाम जो जा रहे थे घोड़े में, घोड़े के नीचे का जो मिट्टी है जिस पर पैर रखे था जिब्राइल सलाम का घोड़ा, उस घोड़े का नीचे का जो मिट्टी है वो मिट्टी जो ना उठा के जो ना कहा इसमें डाल दिया, हमारे जेवर में डाल दिया। जब हमारे जेवर में मिट्टी डाल दिया तो जो ना वो जेवर के अंदर से जो ना आवाज आने लगी। बल्कि बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया, जैसा कि इमाम कल्बी और इमाम मुकातिल रहमतुल्लाह वगैरह कहते हैं, जिस तरह अल्लाह ताला मौत को बकरा बना दिया, जब जन्नती जन्नत में चल जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चल जाएंगे, इस वक्त अल्लाह ताला मौत को एक बकरे की शक्ल दे देगा। उस वक्त अल्लाह ताला बकरा ज़बाह कर देगा। जो जन्नती हैं वो खुश हो जाएंगे क्योंकि उसके बाद मौत नहीं है, जहन्नमी गम होंगे क्योंकि उसके बाद मौत नहीं है, अजाब ही अजाब है। जिस तरह अल्लाह ने मौत को बकरा दे दिया था, इसी तरह अल्लाह ने हयात को एक घोड़े की शक्ल दे दिया था। मौत को इस तरह अल्लाह ने बकरे की शक्ल दे दी, इस तरह अल्लाह ने जिंदगी को, हयात को एक घोड़े की शक्ल दे दी। उसी घोड़े में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर थे अजाब देने के लिए फिरौन को। जब वो हयात का जो घोड़ा था, मतलब जिंदगी देने का जो घोड़ा था, जब घोड़ा का पैर जब किसी मिट्टी में लगता तो मिट्टी थोड़ा, मतलब उसमें जिंदगी आ जाती थी, उसमें हयात आ जाता था। तो सामिरी ने इसको देखा, उसे ताज्जुब लगा, ये बड़ा अजीब घोड़ा है, जिसमें भी पैर रखता है वो घोड़ा उसमें जिंदगी आ जाती है। तो सामिरी ने क्या किया, उस घोड़े के पैर के नीचे जो मिट्टी है जहां पर घोड़ा पैर रखा, उस मिट्टी को उठाता है सामिरी, उठाकर जो है ना उस जेवर के अंदर डाल देता है। कौम वालों ने वही कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम हमने ऐसा कुछ नहीं किए, लेकिन हम ये पिघला रहे थे जेवर को, लेकिन सामिरी ने मिट्टी जो ना उसमें डाल दिया। फ़कज़ालिक अलक़ा सामिरी, जब सामिरी ने मिट्टी डाला, फ़अख़रज, निकाल दिया, लहुम, उनके लिए, इज्लन, हिज बोलते हैं गाय के बच्चे को, एक गाय के बच्चे की शक्ल दे दिया। कौन, सामिरी ने। जसद, उसके जिस्म भी थे, यानी कि उस तरह पुतला जैसा बना दिया था सामिरी जो ना, जिस तरह गाय का बच्चा होता है इस तरह जो ना उस जेवर से जो ना गाय के बच्चे की शक्ल में जो ना एक शक्ल बना दिया था। लहू खुवार, खुवार का मतलब गाय की आवाज, यानी कि उससे, उस जेवर से जब उसने बनाया था सामिरी गाय का बच्चा, उसमें जो ना आवाज आने लगी, जिस तरह गाय आवाज करती है ना, इस तरह उससे आवाज आने लगी, उससे आवाज आने लगी। तो फ़क़ालू, अब सामिरी ने कहा, और सामिरी के मानने वालों ने कहा कि हादा इलाहुकुम, कौम वाले ये तुम्हारा माबूद है, कौम वाले ये तुम्हारा माबूद है, व इलाहु मूसा, ये मूसा अलैहिस्सलाम का भी माबूद है, नऊज़ु बिल्लाह। जब मिट्टी उसमें डाला तो ना उसमें जो ना आवाज आने लगी गाय की। सामिरी ने कहा कि यही माबूद है, यही रब है, लेकिन मूसा जो है ना, फनसिया मूसा, मूसा हम भूल कर जो ना जबल तूर के पास चले गए, जबकि रब यहां है, लेकिन मूसा कहां गए, जबल तूर के पास चले गए। इस तरह सामरी ने पूरे कौम वालों को भड़का दिया, पूरे कौम वालों को भड़का दिया। जब मूसा अलैहिस्सलाम आते हैं, कहते हैं कि अफला यरौन,
اے لوگوں کیا تم نہیں دیکھتے اللہ یرجع الیہم قولا، وہ تمہاری بات کا جواب بھی نہیں دیتا ہے. یہ جو گائے کے بچے کی جو پتلا ہے یہ تمہارے بات کا جواب بھی نہیں دیتا ہے. وہی اللہ یرجع نہیں لوٹاتا ہے الیہم قولا، تمہاری طرف بات، یعنی کہ تمہارے بات کا جواب بھی نہیں دیتا ہے. جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جب ابراہیم علیہ السلام پورے بت کو توڑ دیتے ہیں، بڑے بت کے اوپر کوئتہ رکھ دیتے ہیں، تلوار رکھ دیتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ کس نے توڑا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑے بت سے پوچھ لو، بڑے بت سے پوچھ لو. یعنی کہ اسی طرح یہاں جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیے یہ جو گائے کا جو بچہ ہے یہ آپ کے جواب بھی نہیں دے سکتا، یہ عبادت کے کیسے لائق ہو سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ، یہ گائے کا جو بچہ ہے نہ وہ طاقت رکھتا ہے تمہارے لیے ضرًا کوئی نقصان کا، ولا نفع کوئی نفع کا. ایک گائے کا بچہ نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. پورا کا پورا گمراہی ہے. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے ہیں اے قوم والے گائے کا بچہ ہے، یہ آپ کے جواب بھی نہیں دے سکتا، نہ آپ کو نفع نقصان دے سکتا ہے، تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ہارون علیہ السلام سے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جب جبل طور کے پاس گئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہارون تم جو ہے نا قوم کو سنبھال لو، قوم کو دیکھ بھال کرو. وَلَقَدْ تحقیق قال کہا لہم ان کے لیے، ہارون یعنی کہ ہارون علیہ السلام جو ہے نا جب قوم والے بچڑے کی عبادت شروع کر لیے تو ہارون علیہ السلام نے قوم والوں سے کہا من قبل، اس سے پہلے یا قومی اے میرے قوم، یعنی کہ ہارون علیہ السلام قوم والوں سے کہتے ہیں اے میرے قوم انما فتنتم بھی، تم آزمائش میں پڑ گئے. اے قوم والے تم جو ہے نا بچڑے کی عبادت کر کے آزمائش میں تم پڑ گئے. یعنی کہ ہارون علیہ السلام روکتے ہیں، ہارون علیہ السلام روکتے ہیں، اور ہارون علیہ السلام کہتے ہیں کہ وَإِنَّ رَبَّكُمْ، بے شک تمہارا رب کون ہے؟ الرحمن، رحمان ہے تمہارا رب، یہ بچڑا تمہارا رب نہیں ہے، تمہارا رب کون ہے؟ رحمان ہے. اور ہارون علیہ السلام کہتے ہیں کہ فَاتَّبِعُونِي، اے قوم والے تم میری اتباع کرو، کیونکہ ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے، ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے. ہارون علیہ السلام نے کہا کہ لوگوں تم میری عبادت کرو، میں جو نا اس رب کی عبادت کرنے کو آپ کو کہتا ہوں جو رحمان ہے، جو عرش پر مستوی ہے، لیکن تم اس بچڑے کی عبادت کرتے ہیں. پھر ہارون علیہ السلام کہتے ہیں کہ وَأَطِيعُوا أَمْرِي، اے لوگوں تم میری بات مانو، تم میری بات مانو. لیکن یعنی کہ جب موسیٰ علیہ السلام جبل طور کے پاس تھے تو اس وقت قوم والوں جب بچڑے کی عبادت شروع کرے تو ہارون علیہ السلام ان کو نصیحت کرتے ہیں اے لوگوں تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو، یہ سب غلط ہے، تم جو ہے میری اطاعت کرو، میں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے جو عرش پر مستوی ہے. اس طرح ہارون علیہ السلام قوم والوں کو نصیحت کرتے ہیں. لیکن قوم والے کیا کہتے ہیں کہ قوم والوں کہتے ہیں کہ لن نبرح، ہم برابر، اے ہارون ہم برابر علیہ، اس پر عاکفین کھڑے رہیں گے، اے ہارون ہم برابر اس کی عبادت کریں گے. کس کی؟ بچڑے کی عبادت کریں گے. یعنی کہ جب ہارون علیہ السلام نصیحت کرتے ہیں قوم والے کہتے ہیں کہ نہیں اے ہارون علیہ السلام ہم برابر بچڑے کی عبادت کریں گے. کب تک؟ یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام آ جائے. جب موسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے تو تب دیکھیں گے ہم لوگ. موسیٰ علیہ السلام آنے سے پہلے تک ہم کس کی عبادت کریں گے؟ بچڑے کی عبادت کریں گے. وہی کہا قوم والوں نے، قوم والوں نے کہا کہ لن نبرح، برابر علیہ، اس پر عاکفین، یعنی کہ ہم بت پر کھڑے رہیں گے، بچڑے کی عبادت کرتے رہیں گے، حتی یہاں تک کہ یرجع آئے الینا، ہماری طرف کون؟ موسیٰ. قوم والوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آنے تک ہم عبادت کریں. اچھی بات. اب موسیٰ علیہ السلام آ گئے، آ کر موسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے جو نا غصے سے وہ جو تختہ جو تھا وہ نیچے پھینک دیتے ہیں. غصے سے تختہ نیچے پھینک دیتے ہیں. جب قوم والے جو نا اس کی عبادت شروع کرتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام غصے سے اپنا تختہ نیچے پھینک دیتے ہیں. تو اس کے بعد وہاں سے جو نا یہ پورا جو نا قصہ اور بھی ذکر ہے، انشاءاللہ کل ہماری وہاں سے تفسیر ہوگی. یعنی کہ آج کے سبق کا جو خلاصہ ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ تم جو ہے نا جبل طور کے پاس آنا اپنے قوم والوں کو لے کر. لیکن موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم والوں کو جو نا پیچھے چھوڑ کر جلدی آ گئے جبل طور کے پاس. اللہ نے کہا کہ قوم والوں کو لے کر آؤ، لیکن موسیٰ علیہ السلام جلدی جو ہے نا جبل طور کے پاس آ گئے. اللہ نے پوچھا کہ موسیٰ تم کیوں جلدی آئے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تیرے سے ملنے کی خواہش تھی، اس وجہ سے میں جلدی جو ہے نا جبل طور کے پاس آ گیا، اور میری قوم میرے پیچھے ہے، میرے قوم جو ہے نا میرے پیچھے ہے.
اس کے بعد اللہ نے کہا کہ موسیٰ تمہاری قوم کو ایک سامری شخص نے جو نا گمراہ کر دیا. تو سامری کا واقعہ کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ سامری ایک یہودی شخص تھا. اس نے کیا کیا؟ جب پورے قوم والے، جب موسیٰ علیہ السلام جو نا کہاں چلے گئے تھے، جب طور کے پاس چلے گئے تھے، وہاں جو عورتیں تھیں، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے قوم میں جو عورتیں تھیں، عورتوں کے بعد جو زیور تھا وہ پورے زیور نکال کے گڑھا میں ڈال دی. یہ کون سا زیور تھا؟ جو فرعون کی عورتوں سے لیے تھے، کیونکہ فرعون تو مر گیا، اس کے پورا خاندان جو نا پانی میں ڈوب گئے. اب یہ لوگ چاہتے تھے کہ جو نا ان کا زیور بھی جو نا ہم جلا دیں گے. تو پورے قوم والے جو نا، پورے عورتیں جو نا زیور ایک گڑھا میں ڈال دیتی ہیں، اس کو انگار جلاتے ہیں. جب انگار جل کر رہتا ہے تو جو نا ایک سامری جو شخص تھا، اس نے کیا کیا، جب جبرائیل علیہ السلام عذاب دینے کے لیے گھوڑے میں آ کر تھے، سامری تو جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتا ہے اور ان کے گھوڑے بھی دیکھتا ہے. ایک گھوڑا جس مٹی پہ پاؤں لگتا تھا اس میں جان آ جاتی تھی. تو سامری جو ہے نا اس مٹی کو اٹھا کر جو ہے نا پگھلے ہوئے سونے میں ڈالتا ہے. تو پگھلا ہوا سونا جو ہے نا اس سے جو نا آواز نکلنے لگتی ہے. کیسی آواز؟ گائے کے بچے کی آواز. اس کے بعد سامری جو ہے نا اس سونے کو جو ہے نا گائے کے بچے کی جگہ بنا دیتا ہے، پھر اس میں جو ہے نا مٹی ڈالتا ہے، اس میں آواز آنے لگتی ہے. اور سامری کہتا ہے کہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں ہے، لیکن نعوذ باللہ موسیٰ نے جو ہے نا جبل طور کے پاس چلے گئے، جبکہ اصل تو معبود یہاں ہے. تو اس طرح سامری نے جو ہے نا پورے قوم والوں کو گمراہ کر دیا. جب موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، یعنی کہ جب اس طرح ہوا تھا تو اس وقت ہارون علیہ السلام کہتے ہیں کہ قوم والے یہ سب جو ہے نا جائز نہیں ہے، یہ سب جائز نہیں ہے، کیونکہ اصل رب کون ہے؟ جو آسمان میں ہے، جو عرش پر مستوی ہے. لیکن قوم والوں کہتے ہیں کہ نہیں اے ہارون، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے یہاں تک کہ موسیٰ خود آ جائے. موسیٰ علیہ السلام آنے تک جو ہے نا ہم جو ہے نا اس کی عبادت کریں گے. تو اچھی بات ہے. جب موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، قوم والے دیکھتے ہیں، پورے قوم والے جو ہے نا اس پچھڑے کی بت کے پاس جو ہے نا کھڑے ہو کر ڈانس کرتے ہیں، نعوذ باللہ ناچ گانے لگتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام آ کر جو ہے نا غصے سے کہتے ہیں کہ قوم والے، اللہ تم سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم توحید پر رہیں گے تو اللہ تم کو جنت دے گا، لیکن تم تو پچھڑے کی بات شروع کرے. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ قوم والے، میں 10 دن لیٹ ہو گیا، اس وجہ سے تم گمراہ ہو گئے. افطال علیکم العہد، میں صرف 30 دن میں آؤں گا لیکن 10 دن ایکسٹرا ہو گیا. 10 دن لیٹ آنے کی وجہ سے تم نے جو نا ایک بچڑے کو معبود بنا لیا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے قوم والوں سے کہا کہ قوم والے، تم تو یہ چاہتی ہیں کہ اللہ کا غضب تم پر نازل ہو. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اپنے قوم والوں سے، قوم والے تم نے میرے وعدہ خلافی کی ہے، تم نے قوم والے تم نے جو نا میرا وعدہ خلافی کی ہے، جبکہ میں تو یہی وعدہ کرتا تھا تم سے، تم توحید پر رہو، لیکن تم پچھڑی کی عبادت شروع کرے. قوم والوں نے کہا کہ موسیٰ ہم نے وعدہ خلافی نہیں کیا ہے، ہم نے وعدہ خلافی نہیں کیا ہے، بلکہ ہم تو یہ چاہتے تھے یہ زیور جو نا ہم اس سے چھٹکارا حاصل کریں. ہم تو پورا زیور کام کریں، اس میں پھینک دیے گڑھے میں. اب اس زیور کو جلانے کے بعد سامری نے جو ہے نا اس پر مٹی ڈال کر جو نا اس کو جو ہے نا اس سے آواز نکالا. تو سامری جو ہے نا ہم نہ کیا، جبکہ ہم تو یہ چاہتے تھے کہ جو نا اس زیور کو جلا دے. لیکن سامری نے کیا کیا، اس زیور میں جو نا گائے کا بچہ بنا کر جو ہے نا کہا کہ جو نا یہی معبود ہے. موسیٰ علیہ السلام اس معبود کو چھوڑ کر جو ہے نا جبل طور کے پاس چلے گئے. اس طرح سامری نے جو ہے نا پورے لوگوں کو گمراہ کر دیا. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی ہیں. اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے ساتھ جو بات ہوئی وہ اس کے بعد ذکر کرتے ہیں. وہ کل کے سبق میں جو ہے نا ہمارا آئے گا. آج ہماری تفسیر سورہ طٰہٰ آیت نمبر 91 تک ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.